أحمد اللهم مجيبه النسائي والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أمين حليم رؤوف رحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال الداهمين. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه وجود القاسم. محمد تاج الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلام محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتی ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتی ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، وہ تیرے درود و سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حجت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. تو غنی اظہر تو عالم بن فقیر، تو غنی اظہر تو عالم بن فقیر. روز محشر عذرہائے من پذیر. در حساب آوات و بینی ناگزیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. یا صاحب الجمالی وجا سید البشر من وجهك المريد لقد نذر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا خطوئی قصہ مختصر. اللہ تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وأتم برهانه جل ذکرہ جل اسمہ جل جلالہ عز وجل کی حمد و ثنا. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اور گسار زمان حامی بے قسم سید سرورہ
قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین آقا انعامدار مدنی تاجدار استاذ کل مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نچیز نے قرآن مجید برہان نشید کے 94 پارے میں سے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہی خالق کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ تو رب ذوالجلال کی یہ مہربانیاں ہیں کہ شب و روز ہمیں اپنی نعمتوں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنے کرم سے ہمیں نواز رہا ہے۔ اس کے باوجود رب ذوالجلال ہماری نافرمانیاں کے باوجود جو ہے وہ اپنی رحمت کو نہیں روکتا، اپنی کرم کو، اپنی نعمتوں کو بندوں کا نہیں روکتا۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ہم اس کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، ہم نماز میں سستی کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات میں، زکوٰۃ میں سستی کرنے والے ہیں، لیکن وہ غفور اور رحیم فرما رہا ہے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، میری بخشش کے دروازے جو ہیں وہ ہر لمحہ اے میرے بندے جب تو آئے گا میں تجھے بخش دوں گا۔ آخری سانس تک اس نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے۔ قرآن بارہا متعدد مقامات پر فرما رہا ہے کہ رب ذوالجلال بخشنے والا مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اس کے کرم کی موسلادھار بارش جو ہے وہ ہر لمحہ برس رہی ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے، محنت کرے، یہ امت محمدیہ پر یہ کرم ہے کہ اگر تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اگر 1 روپیہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو 70 گنا بڑھا کے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 70 گنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے بڑا کثیر مال عطا فرمایا، کثیر مال عطا فرمایا۔ ڈیبڑ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، بڑا کثیر تعداد میں جو ہے انگنت بے شمار اونٹ عطا فرمائے، بے شمار بکریاں ڈیبڑ عطا فرمایا، کثیر مال عطا فرمایا۔ لیکن رب ذوالجلال اپنے بندے کو پھر آزماتا بھی ہے۔ اگر کسی کو کچھ دے کر، کچھ لے کر، اس میں آزمائش بھی کرتا ہے، کچھ دکھ درد دے کر، تکلیف دے کر، صحت و تندرستی دے کر اس میں آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور جو اس پر صبر کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال کی مہربانیاں بے شمار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کثیر مال عطا اور آزمانا چاہا تو ایک فرشتہ بھیج دیا، وہ سائڈ پہ ہو کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ بلند آواز سے وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں ریوڑ کو چرا رہے ہیں، جہاں ان کو چارہ ڈالنے، وہاں پر آ کر وہ پاس بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بچے ان کی بڑی ان 3 جملوں کو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ یہ زبان پہ بہت ہلکے، بخاری شریف حدیث ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، لیکن جو بندہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے رب ذوالجلال زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ ہے اس پر رب ذوالجلال اس بندے کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔
ٹائم دیکھو کتنا لگا، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ کرتے ایک درخت اس کا جنت میں لگایا جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا اجر اور ثواب رب ذوالجلال اور کرم کی برسات دیکھو کہ رب ذوالجلال کے پاس صرف تھوڑی سی محنت کرنے، ایک سیکنڈ کی محنت، اور ایک سیکنڈ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا کہ بندہ سویا ہوا، اس کے گناہوں کو رب ذوالجلال نے نہیں دیکھا، صرف سویا ہوا، زبان میں اللہ نکلا، تھکاوٹ کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، جب اس نے سائڈ چینج کی رب ذوالجلال اس کی بخشش فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے جو ہے وہ رب ذوالجلال زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ رب ذوالجلال اس کو بھر دیتا ہے، اس کو نیکیوں میں اس کے اتنا رب ذوالجلال اب ٹائم کتنا لگا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو ڈھونڈنے لگے کہاں سے آواز آ رہی ہے، پتھر سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں رب ذوالجلال کی وہ بندگی اور اس کی تسبیح اور تحمیل کرتی ہے۔ وہ بے جان چیز ہے، جاندار ہے، وہ اس کی تسبیحات جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، دریاؤں میں مچھلیاں ہیں، جو بھی جانور چوپائے جو بھی ہے وہ رب ذوالجلال کی تسبیح و تحمیل کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرماتے ہیں دوسرے مقام پر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ تعریف، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، عشیًّا، اور دن کے کچھ حصہ باقی رہنے کے بعد بھی بیان کرتے ہیں، وَحِینَ تُظْهِرُونَ، اور ظہر کے وقت بھی تسبیحات بیان ہوتی ہیں، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے میرے محبوب آپ اس کی یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے، لیکن نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ان کو خبر دیجیے اور رب ذوالجلال بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ میں نے تو ہر لمحہ دروازے کھولے، رب فرماتے ہیں کہ عشیًّا، کہ دن کا کچھ حصہ بھی باقی رہ جائے نا شام کے وقت، اس وقت بھی رب ذوالجلال اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے۔ اور فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَحِینَ تُظْهِرُونَ، کہ جو ظہر کے وقت بھی رب ذوالجلال، یعنی ہر نماز کے وقت جو ہے اور نماز کے بعد جو ہے یہ ٹائم جتنے بھی ہیں، نماز کے بعد جو کچھ حصہ بچتا ہے یہ خاص ٹائم رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید میں خاص ٹائم کا ذکر کر رہا ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن ادھر رب ذوالجلال کا فرمان دیکھو، فرمان عالی شان دیکھو کہ امت محمدیہ کے لیے پیکج ہی پیکج دیکھو کہ تمہیں صرف دن کو نہیں رات کو نہیں بلکہ رات کی عظمت تو ایک پہر ایسا ہے جہاں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو پکار کے گئے، بلا کے باندھ رہا ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول کر رہا ہوتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وَعَشِيًّا وَحِینَ تُظْهِرُونَ، کہ جب بھی مجھے پکارو گے رب ذوالجلال تمہیں اس وقت بھی یاد کرے گا اور اس وقت بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ جب بھی پکارو وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ تعریف کرو، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اور طلوع شمس کے وقت بھی، سورج نکلتے وقت بھی جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو اس وقت بھی رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت دو نوافل جو بندہ پڑھ لیتا ہے، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جو بندہ اشراق کے نفل ادا کرتا ہے، ایک تو یہ 360 جو اس کے جسم کی زکات ادا ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں کوئی دھول نہیں لگتا، کوئی بیماری نہیں لگتی، بلکہ جو بندہ اشراق کے نفل پڑھتا ہے، بیماری دنیا کی مصیبت تو دور کی بات، رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کے گناہوں کو میں سارے گناہوں کو بخش دیتا، اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک تو جسم کا، بدن کا جسمانی طور پر صدقہ و خیرات نکل جاتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، تو نماز کے بعد ٹھیک آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد سورج نکل آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھا رہا تسبیحات کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اس پر بڑا اجر و ثواب ہے،
70,000 فرشتے حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر رب کا ذکر کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ ابا جی نے مجھے نسخہ بتایا کہ جو بندہ نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہہ لیتا ہے 33 بار کہتا ہے، ٹائم نہیں لگتا، جو بندہ کہہ لیتا ہے اس کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور رب ذوالجلال اس کو گناہوں سے بھی پاک کر دے گا۔ اب فجر کے بعد وہ بیٹھا، اب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس نے قرآن کی تلاوت کی، نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا رہا، تسبیحات کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے، اشراق کی نیت سے رب ذوالجلال اس کے جسم کا صدقہ بھی قبول کر لیتا ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں لگتی، سارا دن وہ بڑا ہلکا پھلکا جو ہے اس کا جسم ہو جاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، اس رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج یہ جنم لے کر آیا، آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا، اس کو اسے صاف کر دیتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود، تم رات اور دن کو قیام اور رات کو سجود میں جو گزارتے ہیں، رات کو پچھلی رات کا وقت ہوتا ہے جب بندہ اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ادھر رب ذوالجلال مسکرا رہا ہوتا ہے۔ میرا بندہ اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اور پھر وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال ہمیں صبح سے لے کر شام تک ہم پر نعمتیں اپنی نشاور کر رہا ہوتا ہے، اور رات کو سوتے ہیں ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، جب صبح اٹھتے ہیں ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی۔ کتنی سکون کی رات بنائی ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، قرآن ان کو بھی ذکر کرتا ہے، ساری کی ساری نعمتیں رب ذوالجلال نشاور کر رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میں غفور ہوں، رحیم ہوں، کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا، کوئی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے واللہ خیر الرازقین، میں بہتر رزق ادا کرنے والا ہوں۔ اگر اس رزق پر شکر ادا کیا جائے، ان شکرتم لازیدنکم، تو پھر رب ذوالجلال تمہیں اس شکریہ ادا کرنے پر تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا، اور زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ رب ذوالجلال کی مہربانیاں دیکھو، کرم دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈ رہے، ماں کہاں سے آ رہی ہے، مال بڑا کثیر عطا فرمایا، آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو دیکھا تو فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ، تو جواب دیتے ہیں ایک بار اور اللہ کا نام وہ سنا دو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ایسے نہیں سناؤں گا، کچھ لوں گا، پیسے لگیں گے، مال لگے گا، فرمایا کہ بکریاں تو سارا ریمٹ جو ہے وہ لے لو، مجھے ایک بار تسبیح سنا دو۔ پھر وہ تسبیح بیان کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پھر سنا دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ عشق الہی کی جو شمع روشن ہے دل میں وہ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بار پھر سنا، پھر کہتے ہیں کہ اور کیا دو گے، فرمایا کہ دعائیں جو ہیں یہ سارے کا سارے تمہیں دے دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ تسبیحوں کو سنا اور سارے کا سارا مال دے دیا۔ پھر آپ کے دل میں اور پھر کہا کہ اور سناؤ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پھر اب کیا دو گے، اب سارا کچھ تو دے چکے ہو اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کیا دو گے؟ تو فرشتہ جب اس نے یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جہاں اتنا مال ہے، کثیر تعداد میں ہے، ظاہر ہے اس کے لیے ان کو چارہ ڈالنے کے لیے کسی نوکر کی بھی ضرورت ہوگی، اب مجھے نوکر رکھ لو، ایک بار میرے رب کا نام سنا دو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ وہ فرشتہ رب کا سلام بھی دیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارک دیتا ہے کہ آپ آزمائش میں پورے اتر گئے ہو۔ یہ اس کی ہاتھ کہنے سے پہلے حدیث پاک میں ملتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے سے، سبحان اللہ کہنے سے رب ذوالجلال زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ ہے رب ذوالجلال اس کو نیکیوں میں بھر دیتا ہے۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے سبحان اللہ، اور جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ کتنی نامہ آباد رب ذوالجلال کی رحمتوں کا، ہماری نافرمانیاں اسی طرح لوگوں ایسے نہیں،
تھوڑا سا ٹائم 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے نماز کے لیے، عبادت کے لیے اگر انسان نکال لیتا ہے اس کے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو رب ذوالجلال کا وعدہ میرے بندے میں تمہیں کبھی محتاج نہیں کروں گا، کبھی بھوکا نہیں مرنے دوں گا، تیرے بچوں نسل در نسل تیری عبادت کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال تمہیں اتنا زیادہ عطا فرما دے گا کہ رب ذوالجلال تیری نسلیں کھاتی رہے گی، نسلیں در نسل کھاتی رہے گی، لیکن وہ کبھی رزق ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رب ذوالجلال کی عبادات اور اس کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ